آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، ایک شخص مکے میں آیا کپڑا بیچنے کے لیے، سارا کپڑا اس کا بک گیا، سارے لوگوں نے پیسے بھی دے دیے، لیکن ایک آدمی نے ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ وہ سوچ رہا ہے میں اپنے گھر چلا جاؤں، لیکن پیسے ابھی ملے نہیں، جب بھی جاتا ہے ٹال دیتا ہے۔ سوچا کیا کروں، کسی سردار کے پاس جاؤں۔ سردار کے پاس گیا، ایسا ایسا معاملہ ہے، میں پردیسی ہوں، سامان لایا تھا، بک گیا ہے، لیکن ایک صاحب میرے پیسے نہیں دے رہے ہیں، آپ دلوا دیں۔ کہا ٹھیک ہے دلوا دیں گے، کون ہے؟ نام بتایا تو پیچھے ہٹ گیا، نہیں کسی اور کو دیکھ لو۔ کئی لوگوں کے پاس گیا، سب لوگوں نے پہلے تو ہم ہی بھری، بعد میں انکار کر دیا۔ کسی آدمی کو مذاق سوجھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیا، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور نام اس لیے بتلایا کہ رسول اکرم میں اور اس شخص میں بڑی ناراضگی ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کا پیغام کچھ اور ہے اور اس کا پیغام کچھ اور ہے۔ سوچا بڑا مزہ آئے گا، جب یہ صاحب ان کے یہاں جائیں گے تو وہاں پر وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو دیکھنے میں بڑا مزہ آئے گا، اور اگر نہیں گئے انصاف دلانے کے لیے تو کلی ہی کھل جائے گی۔ بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم غریبوں مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس آدمی کو کچھ پتا نہیں، وہ رسول اکرم کے پاس چلا گیا، ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں، بتلائیے۔ ضرورت یہ ہے کہ میں پردیس کا ہوں، پردیس ہوں، یہاں سامان بیچنے کے لیے آیا تھا، سارا سامان بک گیا، ایک صاحب نے سامان لے لیا لیکن پیسے نہیں دیے ابھی تک۔ کئی سارے لوگوں سے کہا لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں نے مجھے بتلایا کہ آپ دلوا سکتے ہیں۔ کون ہے؟ کہا کہ وہ ہے جس کو ابو الحکم کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہاں کون آدمی ہے؟ ابو الحکم، جس کو ہم آپ سب ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، یہی آدمی اس زمانے میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکے کا سردار، اپنی قوم کا بڑا آدمی، مالدار، لیکن ظلم و زیادتی میں بڑا مشہور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، سوچا کیا کریں، اس آدمی سے اپنی بنتی نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اس بیچارے کے ساتھ کیا نہیں کرے گا۔ لیکن نبی تھے، رسول تھے، کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے چلیں گے، چلو۔ لیا اس کو ساتھ، دوپہر کا وقت ہے، جا کر کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک خادمہ نکل کر آئی۔ کیا بات ہے؟ کون ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ آپ کے آقا سے ملنا ہے، جا کر کہو دروازے پر محمد کھڑے ہیں۔ گئی اندر، کوئی محمد صاحب ہیں کھڑے ہیں آپ کے دروازے پر، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کس کا نام؟ کون کھڑا ہے؟ بتلائے محمد۔ بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے دروازے پر؟ باہر نکل کر گیا، جا کر دیکھا کہ وہ آدمی بھی کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے نہیں دیے ہیں۔ کیا بات ہے؟ میں اس لیے آپ کے یہاں آیا ہوں، یہ بیچارہ پردیسی ہے، بہت دور سے آیا تھا، اس کا سارا سامان بک گیا ہے، گھر جانا چاہتا ہے، آپ کی طرف اس کے پیسے آ رہے ہیں، آپ اس کے پیسے دے دیجئے تاکہ یہ گھر چلا جائے۔ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بڑا مزہ آئے گا، جب وہ گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، طرح طرح کی باتیں تراشے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اتنی بات سنی، اندر گیا، پیسے لے کر آیا اور لا کر دے دیے، یہ لو۔ لوگوں کو ہرگز اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بچپن سے لے کر اس وقت تک ایسی تھی کہ مکے میں کوئی بھی آدمی ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی غلط تبصرہ کرے
یا سنے اس کا عادی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر آئے ہیں، ایسی شخصیت اس کے دروازے پر آ گئی ہے، اگر ان کے سامنے میں نے پیسے نہیں دیے تو میں منہ اٹھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ ہمت نہیں تھی کہ آپ کے کردار کے سامنے وہ ایسی بد کرداری کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بچپن سے